الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون۔ گزشتہ سے پیوستہ آیت میں اللہ رب العزت نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی امامت کو بیان فرمایا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کو نقل فرمایا۔ پھر اگلی آیت میں اللہ رب العزت نے عقیدہ ابراہیمی کو بیان فرمایا۔ اب اگلی آیت کے اندر اللہ رب العزت یہودیوں کے ایک دعوے کی تردید فرماتے ہیں۔ یہودیوں سے جب کہا جاتا تھا کہ آپ ایمان لے آؤ، نبی علیہ السلام کی رسالت کو تسلیم کر لو، تو یہودی کہا کرتے تھے کہ ہم ایمان اس لیے نہیں لاتے، نبی کی نبوت کو اس لیے نہیں مانتے کہ یعقوب علیہ السلام نے وصیت کی تھی کہ یہودیت پر مرنا ہے، کسی اور دین پر نہیں مرنا۔ اللہ رب العزت نے ان کی تردید فرمائی کہ دعوے کے لیے دلیل کا ہونا ضروری ہے۔ ان کے پاس اس دعوے پر کوئی دلیل نہیں۔ اگر نقلی دلیل ہے کتاب پیش کرو، عقلی دلیل ہے تو وہ پیش کرو، لیکن ان کے پاس کوئی دلیل نہیں کہ یعقوب نے وصیت کی تھی کہ یہودیت پر مرنا ہے، بلکہ اس کے برعکس یعقوب علیہ السلام کی وصیت موجود ہے کہ مرنے سے پہلے اپنے اولاد کو انہوں نے وصیت کی معاہدہ کے تجدید کے طور پر کہ میرے مرنے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو اولاد نے کہا حضرت یعقوب علیہ السلام سے، ہم آپ کے آبا و اجداد کے معبود ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کے معبود یعنی ایک اللہ کی بندگی کریں گے، اسی کے سامنے سجدہ ریز ہوں گے، اسی کو مشکل کشا حاجت روا سمجھیں گے، اور اسی وحدانیت والے عقیدے کے ساتھ ہم زندگی گزاریں گے۔ تو فرمایا ام کنتم شہداء، کیا تم موجود تھے، اذ حضر یعقوب الموت، جب حاضر ہو گئی یعقوب علیہ السلام کو موت، جب قریب آئی یعقوب علیہ السلام کو موت، یعنی علامات موت ظاہر ہونے لگے، موت کے اثرات ظاہر ہونے لگے۔ اذ قال لبنیہ، اس وقت حضرت یعقوب اپنے بیٹوں کو کہنے لگے ما تعبدون من بعدی، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ اب یہاں پر مجھے اور آپ کو اللہ قرآن پاک کے ذریعے سمجھا رہے ہیں۔ جب ہم دنیا سے جانے لگتے ہیں تو دنیا دار اپنی اولادوں کو دنیا کمانے کے گر سکھلاتے ہیں کہ میرے اولاد کے پاس اپنے گھر ہو، اپنا کاروبار ہو، اپنی گاڑیاں ہوں، اپنی فیکٹریاں ہوں، دنیا کیسے کمانا ہے، دوسرے کو دھوکہ کیسے دینا ہے، آگے کیسے بڑھنا ہے، منافق کیسا بننا ہے۔ ہمارے ہاں یہ طریقے جو اولاد کو سکھاتے کہ ان کے پاس مال ہو، ان کے پاس ڈگریاں ہوں، ان کے پاس عہدے ہو، بینک بیلنس ان کے بڑھ جائے، لیکن جو انبیاء اور جو اولیاء ہوتے ہیں وہ جب دنیا سے جانے لگتے ہیں تو سب سے پہلے ان کو اپنی اولاد کی ایمان اور اصلاح کی فکر ہوتی ہے کہ جیسے ہم نے ایمان پر زندگی گزاری ہے، اللہ کے ساتھ تعلق جوڑا ہے، اسی طرح تم نے بھی سب سے زیادہ اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے اور رسول کے طریقے پر زندگی گزارنی ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے، کس کی پوجا کرو گے؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک، بیٹے کہنے لگے ابا جان
ہم آپ کے معبود اور آپ کے آبا و اجداد ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کے معبود کی عبادت کریں گے۔ الہ واحدہ، وہ معبود ایک ہی معبود ہے، اپنے ذات کے اندر بھی یکتا ہے، صفات کے اندر بھی یکتا ہے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم احکامات میں اسی کے فرمانبردار رہیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات کی اطاعت کر کے زندگی گزاریں گے۔ تلک امتن قد خلت، یہ ایک جماعت تھی۔ یہود کی اللہ نے تردید فرمائی، تم جو کہتے ہو کہ حضرت یعقوب نے کہا تھا کہ یہودی ہو کر مرنا ہے، کوئی اور دین نہیں اپنانا، تم جھوٹ بولتے ہو۔ یہ بات تم نے اپنی کتاب البطن سے بیان کی، یعنی تمہارے پیٹ کے اندر جو خواہشات ہے ان خواہشات والی کتاب سے تم نے کی ہے، باقی اس کی کوئی سند اور کوئی دلیل نہیں، اور دین کے اندر دلیل کے بغیر کوئی بات نہیں پانی جاتی جب تک کہ ٹھوس جیسا مضبوط دلیل نہ ہو۔ تو اللہ نے فرمایا یہ ایک جماعت ہے جو گزر چکی ہے۔ یہود یہ بھی کہا کرتے تھے ہم انبیاء کرام کے اولاد ہیں، اور ہمارے نسب کے اندر، قبیلے قوم کے اندر ہزاروں انبیاء کرام آئے ہیں، ہمیں نیک کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ٹکرے مارنے کی، سجدے کرنے کی، عبادت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم انبیاء کے بڑے لوگوں کی اولاد ہے، ہم جو بھی کریں ہم سے باز پرس اور پوچھ گچھ نہیں، ہم جنت کے اندر چلے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے سب کی تردید فرمائی کہ میرا کسی کے ساتھ رشتہ داری نہیں ہے، میرے دربار کے اندر وہ کامیاب ہوگا جو ایمان اور عمل صالح لے کر آئے، چاہے وہ رنگ کے اعتبار سے کالا ہو، نسب کے اعتبار سے گٹیا ہو، جس نسب اور جس قبیلے سے بھی تعلق رکھتا ہو، لیکن اس کے اندر ایمان ہو، عمل صالح ہو، وہ کامیاب ہوگا۔ اور جو خاندان کے اعتبار سے سید ہے، حسین اور جمیل، ابو لہب، ابو جہل جیسا، جس کے چہرے سے شعلے نکلتے ہیں، لیکن نبی کی بات نہیں مانے گا تو وہ جہنم کا ایندھن بنے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اصول بتلا دیا کہ کامیاب ہونے کے لیے ایمان اور عمل صالح کا ہونا ضروری ہے۔ یہودیو، تم جو کہتے ہو ہمارے آبا و اجداد انبیاء تھے، ہمیں وہ بچا لیں گے اللہ کے عذاب سے، تو انبیاء تمہیں نہیں بچا سکتے۔ اگر تمہارے بزرگوں میں کوئی نیک ہے تو اس کی نیکی تمہیں پیدا نہیں دے سکتی، اگر تمہارے بزرگوں میں کوئی برا گزرا ہے تو اس کے گناہوں کا عذاب تم پر نہیں ڈالا جا سکتا، ہاں تمہارے ساتھ تمہارے اعمال کا حساب ہوگا۔ تو فرمایا تلک امتن، یہ ایک جماعت ہے انبیاء کی، اولیاء کی، بزرگوں کی، قد خلق جو گزر چکی ہے، لہا ان کے لیے ہے، ما کسبت جو انہوں نے کمایا ہے، یعنی جو انہوں نے کیے ہیں ان کے اعمال کا بدلہ انہیں ملے گا۔ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور تمہارے لیے ہے جو تم نے کمایا ہے۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور تم سوال نہیں کیے جاؤ گے وہ جو کیا کرتے تھے، تم سے صرف سوال بھی نہیں ہوگا کہ وہ نیک کام کیا کرتے تھے یا برا کام کیا کرتے تھے، یہ تو دور کی بات ہے کہ ان کی وجہ سے تم جہنم کے عذاب سے بچ جاؤ۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، بنی ہاشم ایسا نہ ہو کہ لوگ ایمان اور عمل صالح میں آگے بڑھ جائے اور تم پیچھے رہ جاؤ، پھر قیامت میں تم مجھے کہو کہ مجھے بچا لو، میں تمہیں اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا جب تک ایمان اور عمل صالح نہیں لے کر آؤ گے۔ اور ایک روایت میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من بطأ عملہ لم یسرع بہ نسبہ، جس کو اس کا عمل پیچھے کر دے، اس کا نسب اس کو آگے نہیں بڑھا سکتا، یعنی عمل سے آگے بڑھ سکتا ہے، درجے پا لیتا ہے، پا سکتا ہے، نسب کی وجہ سے اللہ کے نظر میں کوئی بڑا نہیں بن سکتا۔ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، یہودی مسلمانوں کو کہنے لگے تم یہودی بن جاؤ تو کامیاب ہو جاؤ گے، عیسائی مسلمانوں کو کہنے لگے تم نصرانی اور عیسائی بن جاؤ تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان دو گمراہ جماعتوں کی تردید فرمائی، پیارے نبی ان سے کہیے نہ یہودیت کے اندر کامیابی ہے کیونکہ وہ منسوخ شدہ دین ہے، نہ نصرانیت کے اندر کامیابی ہے کیونکہ وہ منسوخ شدہ دین ہے،
ہم تو ملت ابراہیمی کے تابع ہیں۔ حنیفہ اور ملت ابراہیمی یعنی ابراہیم کی صفت حنیفہ، وہ یکسو تھے، یعنی تمام ادیان باطلہ سے رشتہ توڑنے والے اور صرف ایک دین اسلام سے رشتہ جوڑنے والے۔ یا حنیفہ تمام معبودان باطلہ سے عبادت کا رشتہ توڑنے والے، ایک اللہ سے عبادت کا رشتہ جوڑنے والے۔ ملت ابراہیم حنیفہ، یہاں پر ایک بات علماء اور طلباء کے لیے، شریعت کے اندر تین چیزیں ہوتی ہیں۔ نمبر ایک اصول و قواعد، مثال کے طور پر توحید ہے، رسالت ہے، قیامت ہے، اس میں تمام انبیاء کرام متفق رہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء کرام آئے ہیں، سب نے اللہ کی وحدانیت، رسالت اور قیامت کی دعوت دی کہ قیامت آئے گی۔ اس کو کہتے اصول و قواعد۔ نمبر دو قواعد کلیہ، جس سے احکام نکلتے ہیں، اس کو ملت کہا جاتا ہے، جس کا یہاں پر ذکر ہے۔ تو اس میں ہماری ملت ابراہیم علیہ السلام کے ملت کے تابع ہے۔ اور نمبر تین قواعد جزئیہ، اسے شریعت کہا جاتا ہے۔ تو ہماری شریعت الگ ہے، ابراہیم کی شریعت الگ ہے، فروعات الگ الگ ہے، اصول کے اندر اتفاق ہے۔ مثال کے طور پر ہم سب کے سب حنفی ہیں۔ اب حنفیت کے اندر جو حنفی ہونے کے اصول ہے، اس میں سب متفق ہے۔ اب امام ابو حنیفہ کے شاگرد امام ابو یوسف بھی ہے، امام محمد بھی ہے، امام ظفر بھی ہے۔ یہ تینوں شاگرد اپنے استاد امام ابو حنیفہ سے مسائل میں اختلاف کرتے ہیں، لیکن اصول پر چلتے ہوئے اختلاف کرتے ہیں، اس سے کہا جاتا ہے شریعت۔ اب ہماری شریعت جدا، ابراہیم کی شریعت جدا، لیکن ملت ایک ہے، یعنی قواعد جزئیہ کے اندر ہم متفق ہیں۔ اس لیے نبی علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ کہہ دیجئے ہم ابراہیم کے ملت کی پیروی کریں گے جو یکسو تھے، وما کان من المشرکین، اور وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔ تم تو دعویٰ کرتے ہو کہ ابراہیم ہمارے امام تھے، ہمارے پیشوا اور مقتدا تھے، تو پھر ابراہیم کے طریقے کو کیوں نہیں اپناتے؟ ملت ابراہیمی کا دعویٰ کرتے ہو، لیکن ابراہیم کے طریقے کی مخالفت کرتے ہو، ابراہیم کے طریقے کو باعث ہدایت نہیں باعث ضلالت سمجھتے ہو، تو تم ابراہیم کے متبع نہیں۔ ابراہیم تو موحد اعظم تھے، اور تم تو مشرک اعظم بتوں کے سامنے جھکنے والے ہو، تمہارا دعویٰ غلط ہے۔ تو فرمایا وما کان من المشرکین، نہیں تھے ابراہیم شرک کرنے والوں میں سے۔ اب ایمان والو، تم اپنے ایمان کا اظہار ان تمام لوگوں کے سامنے اس طرح کرو، آمنا باللہ، ہم ایمان لائے اللہ کی وحدانیت کے ساتھ، یعنی اللہ کے ذات، اللہ کے صفات، اللہ کے احکامات پر ہم ایمان لائے۔ وما انزل الینا، اور جو احکامات ہماری طرف نازل کی گئی اور جو قرآن ہماری طرف اترے اس پر بھی ایمان لائے۔ وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب، اور جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کی طرف صحائف یا احکامات نازل کیے گئے تھے، ہم ان سب کو مانتے، کسی کا انکار نہیں کرتے۔ والاسباط، اسباط یہ سبت کی جمع ہے، یہ قبیلے اور جماعت کو کہا جاتا ہے۔ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، اور پھر ہر بیٹے سے ایک قبیلہ اور ایک جماعت بنا جو 1000 افراد پر مشتمل تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کی دعا سے انہیں برکت عطا فرمائی تھی۔ 10 انبیاء کرام کے علاوہ دنیا کے اندر جتنے انبیاء اور رسول آئے ہیں، سب کے سب یعقوب کے اولاد میں آئے۔ حضرت آدم، حضرت نوح، شیث، لوط، اور حضرت نوح، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اسماعیل علیہ السلام، ابراہیم، ان 10 سے ہٹ کر جتنے انبیاء کرام آئے، سب کے سب یہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد بنی اسرائیل میں سے آئے ہیں۔ تو ان کے لیے اسباط کا لفظ اس لیے استعمال فرمایا کہ یعقوب کے جو 12 بیٹے تھے، ان 12 بیٹوں سے پھر بڑے بڑے قبیلے بنے، اور ان میں اللہ نے برکت عطا فرمائی، اور ان کی اولاد کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی۔ وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، اور جو موسیٰ اور عیسیٰ کو دیا گیا، جو نبیوں کو دیا گیا، ہم عقیدہ رکھتے سب ان کے پروردگار کی طرف سے۔ لا نفرق بین احد منہم،
ہم تفریق نہیں کرتے ان انبیاء کرام میں سے کسی ایک کے درمیان۔ یہودیوں ہم تمہاری طرح نہیں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کریں، یا عیسائیوں ہم تمہاری طرح نہیں ہے کہ موسیٰ اور محمد مصطفیٰ کا انکار کریں۔ ہم ایمان کے اعتبار سے کسی نبی کا اندر تفریق نہیں کرتے، ہم تمام اللہ کے انبیاء کو مانتے ہیں۔ ہاں مراتب کے اندر ترتیب ہے کہ انبیاء کا سردار اور ایمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے احکامات پر پابندار رہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ان آیات کے اندر یہود اور نصارہ کے عقیدہ بد کی تردید فرمائی اور اسلام پر قائم رہنے کی تائید فرمائی۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا یہودیوں تم موجود تھے جب قریب آئی یعقوب علیہ السلام کو موت، یعنی علامات اور آثار موت۔ اذ قال لبنیہ، جس وقت حضرت یعقوب کہنے لگے اپنے بیٹوں کو، ما تعبدون من بعدی، کس کی عبادت کرو گے میرے بعد؟ قالوا، کہنے لگے، نعبد الہک، ہم عبادت کریں گے آپ کے معبود، و الہ آبائک، اور آپ کے آبا و اجداد کے معبود ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کے معبود کی، الہ واحدہ، ایک ہی معبود ہے۔ وَنَحْنُ لَهُ مسلمون، اور ہم حکم بردار رہیں گے احکامات میں اسی ذات کے۔ تلک امت، یہ ایک جماعت ہے انبیاء اور اولیاء کی، قد خلت، تحقیق گزر چکی ہے، لہا، ان کے لیے ہے، ما کسبت، جو انہوں نے کمایا، ولکم، اور تمہارے لیے ہے، ما کسبتم، جو تم نے کمایا، ولا تسألون، اور تم سوال نہیں کیے جاؤ گے، عما کانوا یعملون، ان اعمال کے بارے میں جو وہ کیا کرتے تھے۔ وقالوا، اور کہنے لگے یہودی، کونو ہودن، ہو جاؤ یہودی، او نصارا، یا کہنے لگے عیسائی، ہو جاؤ نصارا، تہتدو، ہدایت پالو گے۔ قل، پیارے نبی آپ کہہ دیجئے، نہ ہم یہودی بنتے ہیں اور نہ نصرانی بنتے ہیں، بل ملت ابراہیم، بلکہ ہم تابعدار ہیں ابراہیم کے ملت اور طریقے کے، حنیفہ، یکسو تھے، وما کان من المشرکین، اور نہیں تھے ابراہیم شرک کرنے والوں میں سے۔ قولوا، مسلمانوں تم کہو، آمنا باللہ، ہم ایمان لائے اللہ کے ساتھ، وما انزل الینا، اور جو اتاری گئی ہماری طرف، وما انزل، اور ان پر، انزل الی ابراہیم، جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب اور اولاد یعقوب کی طرف اتارے گئے، وما اوتی موسیٰ، اور جو دیے گئے موسیٰ اور عیسیٰ، وما اوتی النبیون، جو دیے گئے نبی، من ربہم، ان کے پروردگار کی طرف سے، لا نفرق، ہم جدائی نہیں ڈالتے، بین احد منہم، ان میں سے کسی ایک کے درمیان، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی اللہ کے حکم بردار ہے احکامات میں۔